نماز کا حکم اور بستر سے الگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ بچوں کے ساتھ یہ بھی تھا کہ صرف پیار محبت نہیں کرتے، نماز کے بارے بھی کہتے تھے کہ نماز پڑھیں، دین پر چلیں، تربیت بھی کرتے تھے۔ تو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 5868۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں، 6 اور 1 7 سال کا بیٹا یا 7 سال کی بیٹی ہو گئی تو انہیں نماز کا حکم دو، نماز کی تربیت دو، نماز پڑھنے کو کہو۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيَّ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو، لیکن ایسا نہیں مارنا کہ نشان آ جائے، کٹ جائے، خون آ جائے، نہیں۔ جہاں بھی اسلام میں مارنے کو کہا گیا مطلب وہ ایک دم ہلکا سا ایک معمولی، بس ایک تربیت کے طور پر، ایک ڈرانے کے لیے، ایک سمجھانے کے لیے بات ہے، وہ بس اتنی سی بات ہے۔ تو کہا 10 سال کو مارو، پڑھانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اور جب 10 سال کا بیٹا 10 سال کی بیٹی ہو گئی تو ان کے بستر الگ کر دو، الگ الگ سلاؤ۔ یعنی لڑکا اور لڑکی 10 سال کے ہو گئے، اس سے زیادہ ہے تو ان کے بستر تو الگ کرنے ہی کرنے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10 سال کا بیٹا ہے اور 10 سال کی بیٹی ہے، ساتھ میں سلا دو، کہ جو بہن ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بہن ہے، لیکن بستر الگ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر 2 بھائی آپس میں، 10 سال کا، ایک 12 سال کا، 10 سال کا، 16 سال کا، تو 2 بھائی بھی ایک بستر پر نہیں سو سکتے۔ اسی طرح 2 بیٹیاں، 2 بہنیں بھی، سگی بہن ہیں اور 10 سال یا اس سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی، ایک مثلا 15 سال کی بیٹی ہے، ایک مثلا 18 سال کی بیٹی ہے، تو یہ دونوں سگی اپنی بہنیں آپس میں ایک ساتھ ایک بستر میں نہیں سلانا چاہیے ان کو۔ یہ مطلب اس حدیث کا، ٹھیک ہے۔ تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کو الگ سلاتے ہیں، لیکن اس میں فرق نہیں کرتے کہ 2 لڑکے جوان ہوں گے تو الگ سلاؤ، 2 لڑکی بڑی ہو گئی تو الگ سلاؤ، ایسا نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، الگ کریں۔ 2 3 بہنیں ہیں آپس میں، بڑی ہو گئی ہیں، 10 سال یا اس سے عمر زیادہ ہو گئی ہے تو ان کے بستر الگ رکھیے۔ لڑکا آپ کا بڑا ہو گیا ہے، 10 یا 10 سے زیادہ ان کی ایج ہے، تو ان کے آپس میں بستر الگ کریں۔ چاہے بیڈ چھوٹے چھوٹے ہوں، چارپائی، بیڈ جو بھی آپ ہے چھوٹے چھوٹے بنائیے، سب کے بستر الگ رکھیے، سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یا گدا رکھ دیں، کوئی غریب ہے کوئی بات نہیں، نیچے سلائیے، چٹائی پہ سلائیے، لیکن بستر سب کے الگ الگ ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی فیملی ایسی جو بہت غریب ہے، گھر بہت چھوٹا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام بچوں کا بیڈ الگ ہو جائے، بستر الگ ہو جائے، تو کم سے کم اوڑھنے کی جو چادر ہے وہ الگ ہونی چاہیے، اتنا خیال ضرور رکھیں۔ کمبل، چادر، رضائی، جو کچھ بھی ان کے لیے ہے اڑھانے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، تو وہ الگ الگ ضرور، یہ کم سے کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے۔ یعنی کبھی بھی بچیوں کو آپس میں، بچیاں لڑکیاں جو جوان ہو چکی ہیں یا 10 سے زیادہ ان کی ایج ہے، وہ ایک چادر کے اندر نہ لیٹے۔ لڑکا بھی، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، 10 سال کا یا اس سے بڑا ہو گیا ہے، تو 2 لڑکے بھی آپس میں ایک چادر کے اندر، ایک کمبل میں نہ لیٹے ہیں، الگ الگ ان کو لیٹائیے، ان کے چادر، ان کے بستر اور ان کے کمبل الگ کریں، ان کی رضائی الگ رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بچوں کے تعلق سے جو کہ بہت اہم ہے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اس پر خیال رکھیں اور اس سلسلے میں بھی الرٹ ہوں اور اس حدیث پر بھی عمل کریں کہ بچے اور بچیاں نماز کا حکم دینا ہے۔ بہت سے ماں پریشان ہیں کہ کیا کروں، بچہ بڑا ہو گیا نماز نہیں پڑھ رہا، بیٹی بڑی ہو گئی نماز نہیں پڑھ رہے۔ یہ وہ ماں باپ ہیں جو بچپن میں بچوں کو تربیت صحیح سے نہیں کرتے۔ بچی ہے نماز، کوئی بات نہیں، بچہ نماز نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں، اب وہ بڈھا ہو گیا 8 سال 20 سال کا، کہاں سے نماز پڑھے گا؟ آپ نے بچپن پڑھایا نہیں اس کو۔ لیکن واقعی یقین کریں، اس پر عمل کریں، 7 سال سے بچہ بیٹا بیٹی کو نماز پڑھنا شروع کر دیے، 7 سال کی عمر سے، اور 10 سال میں ایک دم سختی کرنا شروع کر دی جب نماز نہ پڑھے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ 14 سال میں، 15 سال میں، 13 سال میں بالغ ہوا، نماز چھوڑ دیا، نماز نہ پڑھے، کیونکہ اب تک وہ اس کو اتنی عادت پڑ جائے گی نماز پڑھنے کی کہ آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کوئی بھی کام انسان کو کرا دیں آپ 2 سال 4 سال 5 سال، پھر وہ انسان اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، ایک اس کی ایک لائف کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اب اس کو کام کو کیے بغیر اس کو سکون نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب 7 سال سے اپنے بچوں کو نماز پڑھنا شروع کر دیا، اب مثال کے طور پر آپ کا بیٹا 13 سال میں بالغ ہو رہا ہے، تو اب 6 سال تک وہ نماز اگر پڑھے گا واقعی تو نماز میں چھوڑے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تربیت دی ہے کہ بچوں کی نماز پہ دھیان دو اور ان کے بستر بھی الگ کر دو۔